اچھا بیٹا صاحب، یہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں جنرل نیازی، جنرل یحییٰ اور ذوالفقار علی بھٹو کی رنگین مزاجی کا کتنا کردار سمجھتے ہیں؟ چلیے شروع کرتے ہیں جنرل یحییٰ سے۔ جنرل یحییٰ اوائل سروس میں نہایت شاندار افسر تھا، قابل تھا۔ جب پاکستان بنا تو یہ اسٹاف کالج میں انسٹرکٹر تھا اور رائل انڈین آرمی میں اس کو نپولین کے نام سے جانا جاتا تھا۔ لیکن جوں وہ ترقی کرتا رہا، اس کی رنگین مزاجی اس کی قابلیت کو خراب کرتی رہی۔ چھوٹے رینک میں چونکہ اوپر جب وہ کرنل بنا، بریگیڈیئر بنا، تو اوپر کے لوگ تھے، وہ اپنی ان خرافات کو ایک حد سے نہیں بڑھا سکتا تھا۔ اچھا، اپنی تنخواہ کے اندر رہ کے کوئی ایسے لوازمات نہیں تھے، تو کلب کی ڈرنک تک تھا موجود تھا۔ اچھا، جیسے جیسے اس کا عہدہ بڑھتا گیا، اس کے دوستیاں بھی بڑھتی گئیں، اختیارات بھی بڑھتے گئے، اور اس کو ایسے لوگ بھی ملتے رہے جنہوں نے اس کو رنگیلا بنا دیا۔ اچھا، ورنہ آدمی کام کا تھا، لیکن اگر آدمی پٹڑی سے اتر جائے تو اس کی لیاقت، اس کی فراست، اس کی ذہانت کسی کام کی نہیں رہتی۔ جنرل نیازی بھی جنہوں پنجابی چ کہندے نا برتن چ پانی ضرورت سے زیادہ پی گیا سی، وہ لیفٹیننٹ جنرل بن گیا، اس کو انڈیپینڈنٹ کمانڈ مل گئی، باتیں بچوں کی طرح کرتا تھا۔ ہمارے میس میں تشریف لایا، ایک دو جام چڑھا کے میرے ساتھ اس کی گپ شپ ہوتی تھی، مجھے کہنے لگا شیرا ویکھیا پہ اسی بنگال نو کس طرح قابو کیتا ہے۔ میں کہا سر میں کچھ کہاں؟ کہندہ عارف میں تیرا پتہ ہے جو بولے گا پٹھا ہی بولے گا۔ میں کہا جی نہیں بولتا، انہوں نے کہا نہیں بول، اجازت ہے جو کہنے کا ہے۔ میں کہا سر یہ ساون کا زمانہ ہے، دریا جو ہے میں نے چپا چپا گھوما ہوا ہے بنگال کا، میں بنگال میں آپ سے بہت پہلے آیا تھا، میں نے بڑے دھکے کھائے ہیں۔ ساون کے بعد دریا اتنے پھیل جاتے ہیں، اتنے وائڈ ہو جاتے ہیں کہ کوئی آرمی ان کو کراس نہیں کر سکتی، پل نہیں ہے یہاں پہ، تو پھر کیوں ہوئے گا؟ میں کہا سردی جلے دریا سکڑ جان گے، جلے کراسنگ پلیسز بن جان گیا، اس والے حملہ ہوئے گا۔ کہندہ آخر پٹھی گل ہی کی تھی نا، کچھ چنگی گل بھی کریا گا، لیا ہو رہی پیک۔ اچھا، تو یہ اس کا سٹائل۔ ان کی بھی دوستیاں کہاں کہاں تھی ویسے؟ دیکھیں میرے سینئر افسر رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو ایک فاش غلطی کی، میجر ضیاء جو بغاوت کر گیا تھا، جس نے چٹاگاؤں میں قتل عام کیا اور اس کے بعد بھاگ کر کلکتے چلا گیا، انہوں نے اس کی بیوی جو بعد میں وزیر اعظم بنی اس سے دوستی کر لی۔ کیا نام تھا؟ خالدہ ضیاء۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اگر اپنے دشمن کی بیوی کے ساتھ آپ ایسے تعلقات قائم کرتے ہیں، جنرل نیازی، ہاں جی، تو آپ کی سیکیورٹی کیا رہی؟ صحیح۔ اس نے مراعات حاصل کی، اپنے لوگوں کے لیے کی، ان لوگوں کے لیے کی جن کو پھانسی چڑھانا چاہیے تھا، لوگوں کی جان چھڑائی، لوگوں کی جیل سے جان چھڑائی۔ اسی سلے میں تو بعد میں وہ وزیر اعظم بنے۔ اچھا، وہ بہت خوبصورت عورت تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمانڈر کی حیثیت سے اس کو اس میں انڈلج نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اپنے اوپر ایک پابندی خود لگانی پڑتی ہے کہ آپ ایک حد سے نہ گزر جائیں۔ مطلب خالدہ ضیاء والی ان کی جو ہے معروف دوستی ہے، اس کا مطلب جس کا نقصان بھی ہوا پاکستان کو۔ جو اس وقت میرے پاس لوگ ہیں، اگر وہ زندہ ہیں تو اس بات کی گواہی دیں گے کہ باقاعدہ طور پہ میں اس آپریشن میں حصہ لے رہا تھا، اس کے اندرون شہر گھر میں گھراؤ کیا گیا، خالدہ ضیاء جی، اور اس کو لا کر
نیازی کے گھر پہ اتارا گیا. اب اس سے زیادہ بات کیا کروں, سب کچھ تو بول دیا میں نے. تو یہ جنرل نیازی صاحب کے کہنے پہ ہوا کہ ان کو لے کر آئے. اوکے سر. تو لیکن جنرل یحییٰ کا بھی بڑا مشہور رہا, جنرل رانی, یہ کیا معاملہ تھا؟ جنرل یحییٰ جو تھے 65 وار میں ان کی ڈویژن نے اچھا لڑے تھے. اس کے بعد انہوں نے ایک مقام حاصل کر لیا, اور جب ان کا قیام وزیر آباد کے قریب تھا وہ اس کماش کی عورتوں کے ساتھ رابطے میں آ گئے. ان عورتوں کا بھی ایک چین ہوتی ہے, ایک نیٹ ورک ہوتا ہے. ایک نے دوسری سے ملایا, دوسری نے تیسری سے ملایا, انہوں نے ملایا, اور جب تک یہ کمانڈر ان چیف بنے یہ ان کے گھیرے میں آ چکے تھے. ڈھیروں ڈھیر تھی اس کا مطلب؟ جی, انگنت تھی. اچھا. ترانہ سے لے کے نور جہاں اور اقلیم اختر رانی سے لے کے اور مختلف خواتین تک, میں اب ان کے نام نہیں لینا چاہتا. نور جہاں کا لے دیا, ان کا بھی لے دیا. اب اس میں کئی ایسی ہیں جو لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں تو ان کا نام. تو جب ترانہ آتی تھی تو یہ کھڑے ہوتے تھے, کہتے تھے سب کھڑے ہو جائیں, یہ قومی ترانہ ہے. اچھا. یحییٰ صاحب کے کھڑے ہوئے کبھی؟ نہیں جناب, میں ایسی جگہوں پہ ایک ناپسندیدہ آدمی تھا. اچھا. تو وہاں سے نکال دیا جاتا تھا. تو ان کے کمانڈر چیف بننے کے پیچھے بھی ایک کہانی اور سازش ہے. اچھا. جنرل ایوب خان نے موسیٰ خان کو ریٹائر کرنے کے بعد نئے کمانڈر چیف کا انتخاب کر لیا تھا, اور تھے وہ جنرل سرفراز. اچھا. جو ایک عوام تھے. اس وقت آئی بی کے چیف جنرل یحییٰ کے بڑے بھائی تھے. انہوں نے ایم ایس کو اپنے کانفیڈنس میں لے کے ایک رپورٹ ایوب تک پہنچائی کہ دیکھیں مغربی پاکستان میں پہلے ہی ایک عوام ملک امیر محمود خان گورنر بیٹھا ہوا ہے, ایئر فورس جو بہت مضبوط ہے, اس کا کمانڈر چیف نور خان اس کا بانجا ہے. اب اگر آپ تیسرے عوام کو بنا دیں گے تو بہتر ہے آپ اپنا بوریا بستر گول کر لیں. ایوب نے, ہم فوج میں کہتے ہیں, اس نے بائٹ لے لی, یعنی اس نے اس رپورٹ کو صحیح مان لیا. اچھا. تو فوری طور پر وہ نوٹیفیکیشن روک دیا گیا. یحییٰ خان اور موسیٰ خان ایک ہی فرقے کے تھے. ایوب خان نے جب مشورہ موسیٰ خان سے کیا تو وہ یحییٰ خان کو ریکمینڈ کر کے ویسٹ پاکستان کی گورنری پہ آنکھیں جما دی. وہ ویسٹ پاکستان کا گورنر بن گیا, یحییٰ کمانڈر چیف بن گیا, اور ہماری بدقسمتی کا پیریڈ شروع ہو گیا. اسی یحییٰ خان نے, جس کو ایوب نے کمانڈر چیف بنایا تھا, بہترین چال چلتے ہوئے اور نوابزادہ نصراللہ جیسے سیاستدانوں کو استعمال کرتے ہوئے ایوب خان کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا. لیکن ظلم یہ ہے کہ ہمارا تاریخ دان بھی سچ نہیں بولتا, ہمارے لکھاری بھی سچ نہیں بولتے, ہمارے کالم نگار بھی سچ نہیں بولتے. وہ دیے گئی ہوئی سٹوری کو چمکا کے ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں, وہی بات بار بار دہرائے جاتے ہیں. اچھا میرے صاحب, یہ بات کہاں تک درست ہے کہ وہ سکوت ڈھاکہ ہو رہا تھا, مشرقی پاکستان الگ ہو رہا تھا, اور جنرل یحییٰ جو تھے نشے میں دھت پڑے ہوئے تھے اور پی رہے تھے, ان کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے؟ نہیں, میرے خیال میں یہ بات اتنی درست نہیں ہے. البتہ جب شاہ ایران آئے تھے, ان کے واپسی کا وقت آیا تو چونکہ صدر پاکستان نے ان کو رخصت کرنا تھا, تو صدر پاکستان کے بیڈ روم کا دروازہ بند تھا.
کوئی بھی ان کا دروازہ کھٹکانے کی ضرورت نہیں کر سکتا تھا. پھر کلیم اختر رانی کو بلایا گیا. اچھا, جنرل رانی صاحب. ہاں جی, اس نے وہ دروازہ کھلایا اور اس کے مطابق یحییٰ صاحب اس وقت کی مشہور سنگر کے ساتھ مصروف تھے. کیا نام تھا اس کا؟ نام چھوڑ دیں سر, یہ تو تاریخی. سب سے اچھی سنگر کون تھی؟ میڈم نور جہاں. کلیم اختر رانی نے ان کو کپڑے پہنائے. اچھا. اور وہ دھت باہر آئے, اور جب رخصت کر رہے تھے تو شاعران بھی مسکرا رہے تھے. یہ تھا ہمارا صدر. اب رہ گئے بھٹو صاحب. ان کی رنگین مزاجی کیا رنگ لائی مشرقی پاکستان کے علیحدگی میں؟ بھٹو صاحب ایک ذہین شاطر سیاستدان تھے. اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک سندھی وڈیرا بھی تھا. ان کی عیاشیاں ایک طرف, وہ یحییٰ جیسے لوگوں کو عیاشیاں کروا کے ان کے اوپر قابو پاتے تھے. جب یحییٰ خان لاڑکانہ گئے تو ان سے شکار بھی کھلایا گیا, ان کو گانا بھی سنوایا گیا, خوبصورت عورتوں کا جھرمٹ بھی ان کے ارد گرد تھا. اور پھر یحییٰ خان کا دماغ معاف ہو گیا. جو بھٹو نے پھر پٹی پڑھائی, اس کے اوپر انہوں نے اسمبلی کا اجلاس منسوخ کر دیا مشرقی پاکستان کے حوالے سے. اس طرح سے جی. تو لاڑکانہ کا جو وزٹ تھا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. اچھا. پلیز اپنے آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. پیپلز پارٹی والے ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں, وہ ایک حقیقت ہے. حقیقت کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا. سچ کو جھوٹ سے نہیں بدلا جا سکتا. مطلب آپ ذمہ دار بھٹو کو ٹھہراتے ہیں کہ یہ جو فوکل پوائنٹ مسٹر ذوالفقار علی بھٹو تھا. یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ میرے والد محترم پی 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 کے بانیوں میں سے تھے. فیصل آباد کی ٹکٹوں کا جب 70 کے الیکشن میں فیصلہ ہوا تو اس کمیٹی کے صدر تھے. والد صاحب کا پورا نام کیا ہے؟ عبدالحمید مہر. اچھا. پیپلز پارٹی تو آپ کو ویسے ہی پسند تھی, لیکن بات یہ ہے کہ جو سچ ہے وہ تو سچ بولنا پڑے گا. تاریخ کو جھوٹ بول کے تو نہیں بدل دیں گے. ہاں, بھٹو صاحب ذہین تھے, بہترین لائر تھے, آرٹیکولیٹ تھے, بہترین تقریر کرتے تھے, عوام کا دل جیتنے کا ہنر جانتے تھے, پبلک میٹنگ لوٹ لیتے تھے. ان کی رنگین مزاجی کیا تھی؟ انہوں نے تو پرووائڈ کیا نا رنگین مزاجی کا. کیوں نہیں تھی؟ انہوں نے ایک اپنا رکھیل رکھی ہوئی تھی. کون؟ جس کو وہ بلیک بیوٹی کہتے تھے. جب نصرت بھٹو کو پتہ چلا تو انہوں نے پھر نیند کی گولیاں کھا لی. اچھا. پھر کراچی کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ان کے معدے کو واش کیا گیا. نصرت بھٹو. بلیک بیوٹی کون تھی وہ؟ مجھے اتنا ہی پتا ہے. ہر چیز تو مجھے پتا نہیں ہے. نہیں آپ کو میں اتنا ہی بولوں گا جتنا مجھے پتا. تو نصرت بھٹو کے بارے میں بھی جانتے ہیں؟ نصرت بھٹو صاحب نصرت بھٹو جو تھیں وہ ایک سیاسی شادی تھی. اچھا. نصرت بھٹو ٹائپسٹ تھی مسٹر کھوسرو وکیل کی. لیکن ان کا آنا جانا اس وقت کے صدر جنرل اسکندر مرزا کا گھر تھا. وہ ان کی بیوی کی سہیلی تھی. وہاں اس وقت کئی گھروں میں ایرانی بیویاں موجود تھیں. اور ان کی کٹی پارٹی جو تھی وہ صدر پاکستان کے گھر ہوتی تھی. بھٹو صاحب چونکہ ایمبیشس تھے تو اس لیے انہوں نے اس کو شادی کے منتخب کیا تاکہ وہ ایوان صدر تک پہنچ سکیں اور آگے بڑھ سکیں. وہ ایک جعلی محبت کی شادی تھی. آپ مجھ سے اتنا کچھ بلوا رہی ہے کہ بہت سارے لوگ میرے دوست میرے پیارے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. میرے خاندان میں بہت پیپل پارٹی کے لوگ ہیں.
تو بھٹو صاحب مشرقی پاکستان بھی جاتے تھے، وہاں پہ بھی تو سنا ہے کہ جگہ جگہ پہ رنگین مزاجی کے لیے. ہاں لیکن جس پیریڈ میں وہ ٹاکس کے لیے گئے ہیں اس زمانے میں نے ان کو کوئی ایسی حالات میں نہیں دیکھا، کیونکہ وہ بہت ٹینس تھے. ان کا فوکس تھا کہ شیخ مجید اس سے کسی پہلے طرح دیکھا وزیر اعظم. اس سے پہلے اگر آتے تھے تو میرے علم میں نہیں. تو اس پیریڈ میں ان کا فوکس ایک ہی تھا، شیخ مجید وزیر اعظم نہ بنے. ویکینسیاں دو تھیں، ایک صدر پاکستان ایک وزیر اعظم پاکستان. کینڈیڈیٹ 3 تھے، صدر پاکستان کے لیے یحییٰ اور وزیر اعظم پاکستان کے لیے بھٹو اور مجید. یہ تھا قصہ. اس میں پاکستان ہار گیا.